أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسے شخص کی طرف جو تم کو بتلائے گا کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے انکم لفی خلق جدید تو اس کے بعد تم قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا استہزاء مذاق اڑانے کا نعوذ باللہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی قسم کی ایک بات جو ان کے بارے میں قرآن کریم میں کثرت سے آئی ہے کہ وہ قیامت اور اس کے بعد حساب و کتاب اور سزا اور جزا پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اب اس کو موضوع سخن بنا کر یہ مختلف طریقوں سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتے کہ میں تمہیں ایک ایسا شخص بتاؤں جو تمہیں کہے گا کہ جب تم مر کر مٹی میں گل سڑ کر بالکل ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو ایک دن اس کے بعد ایسا آئے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، تم سب پھر سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ یعنی یہ آدمی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور یہ تمہیں اس طرح کی باتیں بتلاتا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہے، میں تمہاری رہنمائی اس شخص کی طرف کرتا ہوں، یعنی اس سے ملو اور اس کی باتیں سنو، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ استہزاءً کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری رہبری کروں ایسے شخص کی طرف جو ایسی ایسی باتیں بولتا ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اور اس کے اندر ایسا نظام چلا رہا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کا اللہ نے جواب دیا کہ افترا علی اللہ کذبا، یہ کہا کرتے تھے کہ کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ام بھی جنہ، یا ان پر جنون ہے، پاگل پن ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بات ان کی کہ پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور پھر ہمیں سزا اور جزا ملے گا، یہ بات یا تو یہ گڑھ کر جھوٹ کہتے ہیں، اللہ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، یا یہ کہ یہ پاگل پن میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مجنون آدمی جس کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو جائے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے یا تو یہ بات ہے یا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا۔ یہ آپس میں نعوذ باللہ حضور کے تعلق سے کہا کرتے تھے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی آپ کا قیامت کے تعلق سے یہ کہنا کہ قیامت واقع ہوگا، یہ بات نہ تو آپ نے اللہ کے تعلق سے جھوٹ گڑھی ہے نہ آپ پر پاگل پن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جب آخرت پر ایمان نہیں ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا، یہ آخرت کا تصور ہے، اور اعمال کے مطابق سزا اور جزا کا ملنا۔ کہتے آخرت پر ان کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ باتیں بڑی مشکل اور محال معلوم ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کے عذاب، آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ لوگ دائمی عذاب میں مبتلا ہے اور گمراہ میں۔ دنیا میں بھی یہ ایک کشمکش میں مبتلا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے، پتہ نہیں سچ بات۔ ایک آدمی کے سامنے جب کوئی بات آئے
تو وہ نہ مانتا ہو اگرچہ، لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں ایک کشمکش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہنے والا کہیں صحیح کہتا ہو، مان تو نہیں رہا لیکن نہ ماننے کے باوجود وہ پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا سامنے والے کی بات سچ ہو، اور دل قبول بھی نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہ لا کر یہ خود دنیا میں بھی عذاب میں اور کشمکش میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں اور گمراہی میں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں گے اور سزا دیں گے۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، کیا انہوں نے یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو ان کے سامنے ہیں اور ان کی طرف جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دوبارہ پیدا کیا جانا ان کے لیے بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ جب اس کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا سارے مخلوق کو مشکل نہیں ہے تو دوبارہ کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو یہ بات مشکل معلوم ہوتی ہے تو یہ خود ہی اپنے آگے پیچھے جو ان کے زمین اور آسمان ہے، ان کی نگاہ جہاں تک سامنے جائے آسمان ہے اوپر میں، نیچے جہاں تک جائے زمین ہی زمین ہے، اور یہی منظر پیچھے کا بھی ہے، ان کے پیچھے بھی آسمان کا بڑا وسیع چھت نما ہے اور پیچھے زمین بھی بڑا وسیع اور بڑی وسیع ہے۔ تو ان کے سامنے آسمان اور زمین ہے، آگے اور پیچھے زمین کا حصہ ہے جس پر راتوں دن یہ نگاہ کرتے ہیں۔ تو کیوں نہیں اس میں غور کر کے دیکھتے ہیں کہ جو ذات اتنی بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے کہ وہ ایک آسمان جیسی چھت جیسی آسمان کو بنا رکھا ہے اور بغیر کسی اس میں نقص کے ہزاروں سال سے وہ قائم ہے، اور ایسے ہی زمین، تو اس کے لیے ایک انسان ایک چوٹی کے برابر ہے۔ آسمان زمین کے مقابلے میں انسان کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ آئے اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آسمان وہیں کا وہیں قائم ہے اور زمین بھی وہیں کی وہیں باقی ہے، اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا میں جی رہے ہیں اور پھر گزر رہے ہیں۔ تو ان آسمان اور زمین کی تخلیق میں اگر یہ غور کر لیں تو یہ آخرت کا تصور ان کے لیے یا قیامت کے وقوع یا انسان کے دوبارہ کیے جانے پر انہیں کوئی شک نہ ہو۔ لیکن جب عقل آدمی کی ماری جاتی ہے اور جب گمراہی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے تو سامنے کی چیز بھی آنکھوں دیکھی اور دماغوں میں سمجھی ہوئی بات بھی صحیح سمجھ میں نہیں اترتی اور حلق سے نیچے نہیں آتی ہے۔ تو یہ ان کی گمراہی کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہی زمین میں ان کو ہم دھسا دیں۔ جس زمین پر یہ چلتے ہیں اور رہتے ہیں اور ان کو یہ مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اسی زمین میں ہم انہیں دھسا بھی سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب چاہے اللہ دھسا دے۔ اور اس کے نمونے ہم زلزلوں کی شکل میں اور زمین کے پھٹ جانے کی شکلوں میں دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں۔ جس آسمان کے نیچے یہ رہتے ہیں، آسمان سے آسمان کا کوئی ٹکڑا گر جائے ان پر اور یہ ہلاک ہو جائے، یا آسمان سے کوئی عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں پل بھر میں ہلاک کر دے۔ اور اس کے بھی نمونے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ دنیا میں مختلف موقعوں سے اللہ کے مختلف عذاب آتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جو ذات یہ سب کر سکتا ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً ان باتوں میں بڑی نشانی ہے ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں غور کر کے قیامت کے وقوع اور دوبارہ پیدا کیے جانے کا سمجھ لینا کافی ہے، اور اللہ کی ان مخلوقات میں جن کو اللہ نے بنایا بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ایسے آدمی کے لیے جو صحیح دل سے، صحیح فہم اور سمجھ سے ان باتوں میں غور کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، اور جن کے دل میں پہلے سے بغض ہے، حسد ہے، جو بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ان کے لیے پھر ان باتوں کا قبول کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔
یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بطور خاص ان دو پیغمبروں کا ذکر اور ان کو اللہ کی طرف سے جو حکومت ملی پوری دنیا پہ، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر ان دونوں پیغمبر کو، باپ بیٹے دونوں پیغمبر ہوئے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر دیگر انبیاء کے مقابلے میں ایسے معجزے عطا کیے جن کا تصور انسان کے دل دماغ میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے دیا اور اس کا ظہور ہوا ان نبیوں کے ہاتھوں پر۔ تو جو ذات ان پیغمبروں کے ہاتھوں پر ایسے معجزے کا ظہور کر سکتا ہے جن معجزے کو دیکھ کر دل دماغ قبول نہیں کرتا لیکن ہوا، تو وہ اللہ کیا قیامت کو واقع نہیں کر سکتا؟ تو دراصل ان دونوں پیغمبر کا بطور خاص اس قیامت کے وقوع کے ضمن میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ ان نبیوں کے ہاتھوں پر خلاف عقل ایسی باتوں کا ظہور کر سکتا ہے، تو قیامت کا واقع کرنا اور انسان کا پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ہم نے داؤد منا فضلا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔ ایک نعمت تو نبوت کی تھی، نبی تھے آپ، نبی بنائے گئے، تو نبی ہونے میں دیگر نبیوں کے ساتھ آپ بھی شریک ہو گئے اس نعمت میں۔ دوسری خاصیت آپ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی، داؤد علیہ السلام کو بھی اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ جو آپ کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک بڑی نعمت دی تھی۔ دیگر پیغمبروں کو صرف پیغمبری ملی، نبوت ملا، رسالت ملی، حکومت نہیں ملی، یا ملی بھی تو محدود علاقے میں، محدود خطے میں۔ جس خطے کے وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، اس خطے کے نبی، اس خطے کے حکمراں ہوئے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو پوری دنیا پر اللہ نے حکومت دی۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طرف سے یہ بڑی فضیلت ان کی تھی اور بڑا انعام اور بڑی نعمت تھی، جو ہم نے اضافی طور پر نبوت کے ساتھ حکومت کے شکل میں عطا کی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور اے پہاڑ تم ان کے ساتھ بار بار تسبیح پڑھا کرو، اور اے پرندوں کو ہم نے مسخر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے، تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے ساتھ چرند پرند اور جمادات، پہاڑ اور پیڑ پودے بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو اس کام پر لگایا تھا داؤد علیہ السلام کو۔ دیکھیے دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہیں، انسان کے علاوہ بھی، جنات کے علاوہ بھی، جن میں بظاہر جان نہیں ہے، بظاہر انسان کی طرح اور جاندار نہیں ہے، لیکن یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہم آپ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا کی ہر شے تسبیح پڑھتی ہے۔ تو پہاڑ کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھنا، یا چرند پرند کا تسبیح پڑھنا، کیا خاصیت ہے؟ کوئی خاصیت بظاہر نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ ایسے تو دنیا کی ہر شے تسبیح پڑھتی ہے، پہاڑ بھی پڑھتے ہیں، پیڑ درخت اور چرند پرند سب پڑھتے ہیں۔ بظاہر کوئی معجزہ نہیں تھا، لیکن معجزہ یہ ہے کہ ابھی قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا کی ہر شے تسبیح پڑھتی ہے لیکن ان کی تسبیح کو انسان نہیں سمجھتا۔ لیکن داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جب پرندے یا پہاڑ تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو وہ اس زبان میں پڑھا کرتے تھے جس زبان کو لوگ سمجھتے تھے اور سنتے تھے۔ یہ تھا معجزہ کہ جس زبان کو جانتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اسی زبان میں یہ پرندے اور چرند اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے
پرندوں کو اور پہاڑوں کو آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے، یہ معجزہ تھا۔ ورنہ تو دنیا کی ہر شے تسبیح پڑھتی ہے، ہم آپ ان کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو انعام فرمایا، ایک تو معجزہ تھا تاکہ لوگوں کو آپ کی نبوت کا یقین ہو، دوسرے تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ عموماً گھر سے باہر نکل کر پہاڑوں پر جا کے تسبیح پڑھا کرتے تھے تاکہ تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خاص توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے تسبیح، آپ کی تسبیح کے ساتھ ان کو تسبیح پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جب آدمی کوئی کام کر رہا ہو اور اس کام کے کرنے میں چند لوگ شریک ہو جائیں، ساتھ ہو جائیں، اور وہ بھی دلچسپی سے کریں، تو آپ کو اس کام میں من بھی زیادہ لگتا ہے اور دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ فرمایا کہ بطور معجزہ کے پہاڑ اور پرندوں کو تو تسبیح کا حکم فرمایا ہی، ساتھ میں یہ بات بھی تھی کہ آپ کو نشاط اور تسبیح پڑھنے میں مزید مزہ آئے اور مزید تسبیح پڑھیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو جو اللہ ایک چرند پرند کو انسان کی زبان میں تسبیح پڑھوا سکتا ہے، جو بظاہر مشکل انسانی عقل سے دیکھا جائے تو ناممکن چیز لگتی ہے، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا، اور ایک دو دن نہیں، مستقل یہ معاملہ تھا۔ تو وہ اللہ قیامت کیسے نہیں قائم کر سکتا؟ کیا اس کے قائم کرنے پر وہ قادر نہیں ہو سکتا؟ بالکل قادر ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا، اور یہ حکم کر دیا کہ ان اعمل سابغات، کہ وہ بڑی بڑی زرہیں بنائے، وقدر فی السرد، اور اس کے کروں میں مناسب اندازہ کر کے کڑے بنائے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کریں، یقیناً میں تمہاری عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت میں لباس اور بھیس بدل کر لوگوں میں گھومتے تھے، کبھی کسی علاقے میں چلے گئے، کبھی کسی علاقے میں، اور لوگوں سے معلوم کیا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارا جو حکمراں ہے وہ کیسا ہے، انصاف ور ہے، ظلم کرتا ہے، یہ معلوم کرتے تھے، تو لوگ تعریف کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت میں کسی پر کوئی ظلم یا ناانصافی نہیں ہوتی تھی، اور بڑی خوشحالی تھی۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ رزق عطا کیا تھا، کہیں کوئی ظلم نہیں تھا۔ خیر یہ سلسلہ آپ کا تھا۔ ایک موقع پہ ہوا یہ کہ چند شخص بیٹھے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ان تک پہنچے اور پوچھا کہ تمہارا حکمراں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حکمراں تو بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ نیک ہے، دیندار ہے، صالح ہے، پیغمبر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، انصاف بھی کرتے ہیں، لوگوں کی رعایت بھی کرتے ہیں، خوشحالی بھی، کوئی شکایت نہیں۔ ایک شکایت یہ ہے کہ وہ حکومت کے خزانے سے وظیفہ لیتے ہیں اور اس سے گھر چلاتے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ حکومت کے خزانے سے وظیفہ نہ لے کر اپنے دستکاری اور اپنی محنت کا مال کھاتے تو اور اچھا ہوتا۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا، اور یہ لوگ کوئی انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا، اور یہ دماغ میں یہ بات ڈالنے کے لیے بھیجا تھا کہ ان کو کہا جائے، تعلیم دی جائے، سکھائی جائے۔ حالانکہ حرام نہیں تھا، جائز تھا، لیکن نبی تھے، نبی چونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے، تو اس لیے یہ بات بتلائی گئی کہ نبی جب محنت کر کے کھائیں گے تو لوگ دیکھ کر آپ کی کاپی کریں گے اور نقل کریں گے، کہ لوگوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنی محنت سے کچھ ہنر سیکھ کر کمانا چاہیے اور اس سے کھانا چاہیے، نہ کہ ہمیں کسی پر ٹیک اور بھروسہ لگا کر اس سے کھانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، آپ کو کوئی ہنر نہیں آتا تھا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے کہا کہ اللہ ایسی ایسی بات ہے، میں تو کوئی ہنر نہیں جانتا، میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کر کے کماؤں اور کھاؤں اور گھر والوں کی پرورش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ایک معجزہ کا ظہور یہ فرمایا کہ لوہے کو موم کر دیا، یعنی اس لوہے سے جو کچھ آپ بنانا چاہتے اس کے لیے نہ تو آپ کو آلات کی ضرورت پڑتی، نہ کسی مشین کی، آپ ہاتھ سے لیتے، اسے موڑ لیتے، اسے تپا لیتے،
گرم کرتے ہیں لوہا کو موڑنے کے لیے، اس کی بھی ضرورت نہیں، نہ ہتھوڑے کی ضرورت، جیسا چاہتے جو چاہتے آپ ہاتھ سے لوہے کو موم کی طرح توڑ کر جوڑ جاڑ کے جو کچھ چاہتے بنا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔